یہ تھے شاہان شہیر، اور فردر ہم موو کرتے ہیں اعجاز حسین اردو پریزنٹیشنز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئے، اور اس کا جو ٹاپک ہے قائد اعظم کی شخصیت، واقعات اور ارشادات کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں جناب اعجاز حسین کو۔ پلیز بھرپور تالیوں کی گونج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 25 دسمبر کو ہم پورے ملک میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اسی دن کے مناسبت سے میں نے قائد اعظم کی شخصیت کو ان کے کچھ واقعات و ارشادات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ جناب والا، پاکستان کے پہلے کابینہ کا اجلاس تھا، قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے۔ اس میں ADC گل حسین صاحب نے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر، اجلاس میں چائے پیش کی جائے، تو قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا، کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے پی کر نہیں آئے؟ تو گل حسین صاحب گھبرا گئے۔ قائد اعظم نے کہا، جس وزیر نے چائے کافی پینی ہے تو وہ اپنے گھر سے پی کر آئے، کیونکہ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ تو یہ تھے ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، اور آج کی ہماری لیڈر توبہ توبہ۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو میں کون ہوتا ہوں اس کا تعین کرنے والا؟ پاکستان کا طرز حکومت، مسلمانوں کا طرز حکومت تو 1300 سال پہلے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور الحمدللہ قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک اور موقع پر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کا واحد تمنا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو سربلند و آزاد دیکھوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور خدا گواہی دے رہا ہو کہ قائد اعظم نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک اور جگہ قائد اعظم فرماتے ہیں، ہم اپنے اس عظیم وطن میں دوسرے اقوام کی نسبت اقتصادی و صنعتی ترقی کے لحاظ سے قطعاً پسماندہ رہے ہیں۔ البتہ صرف 2 صنعتیں ایسے ہیں جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے، ایک چمڑے اور کالوں کا کاروبار، دوسرا بیڑی بنانے کا کاروبار۔ کیا آپ صرف بیڑی والا اور چمڑے والا ہی رہنا چاہتے ہیں، یا ملک کی تجارتی و صنعتی ترقی میں اپنا داد عمل دینا پسند کریں گے؟ پاکستان میں پہلی عید الفطر کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ ہماری مقصد کی ابتدا ہے، ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حصول پاکستان کے مقابلے میں اس ملک کی تعمیر پر کہیں زیادہ کوشش صرف کرنی ہے اور کہیں زیادہ قربانیاں دینی ہے۔ 24 اکتوبر 1947 عید الاضحیٰ کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا
کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ ایک مضبوط اور پاکیزہ خالص قوم کی حیثیت سے ابھریں گے. جیسا کہ سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ لیڈروں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آدھی جنگ تو لیڈروں کے انتخاب سے ہی فتح ہوتی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں. حاضرین کرام، مذکورہ ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم صحیح معنوں میں ایک مثالی لیڈر تھا، اور اس جیسا لیڈر اس کی وفات کے بعد آج تک نہیں آیا. تو آئیے ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ جل جلالہ قائد اعظم کا حاصل کردہ پاکستان اس کو ترقی کے دوڑ میں سب سے آگے کرے، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین والسلام. ماشاءاللہ اعجاز حسین سیفی نے بڑی زبردست انداز میں اپنے احساسات کو انویلپ کر کے پیش کیا، اور جس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب نے آخر تک یہ بیان سنا ہوگا اور قائد اعظم کی شخصیت کے متعلق آپ کے معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہو گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں ایک اور طرف جس طرف میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ علماء کے ایک ادنا خادم ہوں اور تھوڑے بہت سے لوگ میرے بیانات سنتی بھی ہے، اور ماحول بھی کچھ اس طرح ہے کہ فرقہ واریت کے قصے بڑھ چکے ہیں، تو ممکن ہے کہ میرے اس بیان سے کسی کے دل میں میرے متعلق اعتراض پیدا ہو، کچھ اشکال پیدا ہو کہ قائد اعظم کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ وہ شیعہ تھا، اور اعجاز حسین سیفی صاحب اس کو مطلب اس کی تعریف کر رہا ہے، تو ممکن ہے اعتراض مجھ پر پیدا ہو جائے. تو پہلے ہی سے یہ اعتراضات انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو بھائیو، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ شیعہ تھے سنی تھے، لیکن چونکہ ماحول ہی کچھ اس طرح سے بنا ہے تو اسی وجہ سے جو اعتراض مجھ پر بن رہا ہے تو میں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی جان، یقیناً کچھ کتابوں میں اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور کچھ کتابوں میں ذکر ہے کہ قائد اعظم اسماعیلی شیعہ تھے، اور آخر میں اثنی عشریہ جو شیعہ کی جماعت ہے اس میں داخل ہو گئے تھے. تو اس طرح سے باتیں مشہور ہیں. تو دیکھو بھائی جان، بات دراصل یہ ہے کہ اگر شیعہ حضرات یا کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، تو سنیوں میں بھی ایسے علماء ہیں جو یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم شیعہ نہیں ہے. تو اب کون ہے وہ علماء؟ تو آتے ہیں ہم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم مفتی ظہور علی خان صاحب، جو کہ آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے اس کو. اب سب کے بیانات تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان سے میں نے تصویر کھینچی ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوتا. آپ اسے سرچ کر سکتے ہو اور خود پورے بیانات سن سکتے ہو. تو مفتی ظہور علی خان صاحب اس بیان میں کہتے ہیں کہ قائد اعظم پہلے چاہے جو کچھ بھی تھے مگر آخر میں اہل حق بن گئے تھے. اور اس بیان میں قائد اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں مفتی ظہور علی خان صاحب، اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے تحریرات میں ہمیں یہ بات بھی ملی ہے کہ وہ پاکستان میں فقہ حنفی نافذ کرنا چاہتے تھے. اور آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی آدمی شیعہ ہو تو وہ کیسے فقہ حنفی نافذ کرے گا. اور اس طرح سے مفتی ظہور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق انہوں نے آخری وصیت کیا تھا کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ پڑھائے. تو آپ خود سوچ سکتے ہو شیعہ اس طرح سے وصیت کس طرح سے کر سکتا ہے. تو ایک ثبوت تو یہ ہوئی. اس ثبوتوں کے بنا مفتی ظہور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے اور اہل حق تھے. اس بیان میں یہ کہتے ہیں. ایک تو یہ ثبوت ہوا. دوسرا ثبوت،
آپ یہ دیوبند کا ایک بہت بڑا مولوی صاحب ہے ڈاکٹر محمود، اس کا بھی یہاں میں تصویر لگا رہا ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم شیعہ فیملی سے ضرور تھا لیکن شیعہ نہیں تھا۔ تو یہ بیان آپ سن سکتے ہو، یہ دوسرا دیوبندی ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق آتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے آخری وقت میں جو کچھ لکھا تھا اس میں یہ بھی ہے، ان کے متعلق جو باتیں لکھی گئی ہے کہ انہوں نے آخری وقت یہ باتیں کی تھی کہ میں پاکستان میں حکومت خلافت کے طرز طریق پر چاہتا ہوں۔ تو وہ خلافت کے متعلق ان کا یہ سوچ تھا قائد اعظم کا، وہ خلافت چاہتے تھے، اس طرز پر حکومت چاہتے تھے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہو کس طرح سے ایک شیعہ ایسا چاہے گا۔ یہ تو تیسری بات ہوئی۔ اب چوتھی بات ہم آتے ہیں اس طرف، دیکھو بھائی میں نے یہ جو بیان کیا ہے آپ اسے سن سکتے ہو، اس میں قائد اعظم نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو میں کون ہوتا ہوں اس کا تعین کرنے والا۔ تو اس نے اس طرح سے کہا، بلکہ کہا کہ مسلمانوں کا طرز حکومت تو 1300 سال پہلے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور الحمدللہ قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ تو یہ اس کا سوچ تھا۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہو ایک شیعہ کیوں ایسا چاہے گا کہ قرآن نافذ ہو۔ تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ اسی طرح سے آپ اس کے متعلق سرچ کر سکتے ہو، اور بھی بڑے بیانات آپ کو مل جائیں گے۔ اس طرح سے اس کے متعلق مشہور یہ بھی ہے، ان کی قائد اعظم کی جو بہن تھی انہوں نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ آخر وقت میں تقریباً وفات سے آدھا گھنٹے پہلے ان کے زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری تھا۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ انشاءاللہ ان کے متعلق بیان کرنا، ان کے انشاءاللہ اوصاف بیان کرنا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ ان ثبوتوں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ انشاءاللہ شیعہ نہیں تھا، پہلے چاہے جو بھی تھا مگر آخر میں شیعہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے دوسرے بھی بہت سے ثبوت آپ کو مل جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کی اس وضاحت سے تسلی ہو گئی ہوگی۔ یہ مجبوری تھی یہ تفصیل دینے کی، ورنہ میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہمیں تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ شیعہ تھا یا سنی ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ قائد اعظم شیعہ تھے یا سنی، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بحث میں مت پڑھو، قائد اعظم تو ہمارے ایک مخلص ترجمان اور وکیل تھے، تو یقیناً بات ہی ایسی تھی۔ تو ہمیں اس باتوں میں ویسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اعتراض بن سکتا ہے اس لیے کچھ وضاحت میں نے کر دی۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔